بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے بجٹ پہ بولنے کا موقع دیا. میں زیادہ ریپیٹیشن نہیں کروں گا. میں اپنے علاقے کے کیونکہ ہمارے ہاں گھوٹ کی ڈسٹرکٹ جو ہے کراچی کے بعد سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ڈسٹرکٹ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کے دبئی ہے. اور ہمارے ہاں پہلا ویل جو ہے وہ 1953-54 میں نکلا اور 53-54 سے لے کے ہماری پوری ایک جنریشن گزر گئی ہے کہ ٹھیک ہے پہلے پاکستان، کیونکہ میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جو 47 میں بھی قائد اعظم صاحب ممبر تھے، اور ہمیں اس چیز کا پورا احساس ہے اور ایک کہ ہمارے ملک کے لیے بہتری ہو. اور ہم نے کبھی بھی نہیں چاہا بلوچستان میں جیسے سرداروں کے اوپر دوسرے لوگوں کے اوپر تہمتیں آئیں، لیکن ہمارے علاقے میں تو کچھ نہیں ہوا. اس کے باوجود جو ہے یہ 60 سال میں ہمارا علاقہ جو ہے، آج آپ گھوٹ کی ڈسٹرکٹ کو دیکھیں تو اس کی پسماندگی جو ہے وہ نمبر 2 پہ آ رہی ہے. یہ سندھ کا امیر ترین ڈسٹرکٹ جس میں بلین آف ڈالرز آپ ہر سال ہم لوگ آپ کو بجٹ میں یہاں دے رہے ہیں، اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا آج تک. تو اس وقت جو ہے آپ کی جتنی کمپنیز آئی ہوئی ہیں، کیونکہ گارنٹیئر ہم ہیں وہاں پہ کہ شروع سے لے کے ہماری فیملی وہاں پہ رہی ہے، اور اس وقت ہمارے لوگوں میں میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کیوں دوسرے سوئی بنانا چاہتے ہیں، کیوں ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایران کے پاس دوسرے لوگوں کے پاس گیس کے لیے جانا پڑے. کیونکہ مجھے سخت اختلاف ہے گیس پالیسی سے کہ ہمارے باپ دادا کی جو زمینیں ہیں، جو بھی جس غریب کی زمین ہے اس پہ اگر گیس جب تک کچھ نہیں ہے بکریاں چرانے کے لیے اس کو ملتی ہے زمین آباد کے، لیکن جیسے ہی کوئی گیس یا کوئی چیز ہو تو اس کا ختم ہو جاتا ہے اور وہاں آ کے اسے وہ کوڑیوں کے باؤ پہ وہ زمین لے لی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ آپ سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں کر رہے، میٹرو بس کوئی ایئرپورٹس، ہم لوگ تو ابھی بیسک نیڈز میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. اپنے ایجوکیشن، ہاسپٹل ہمارے یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے اگر آپ کی یہ پالیسیز بہتر ہوں. سندھ میں اس وقت 10 ڈسٹرکٹ ہیں ایسے جو گیس پروڈیوسنگ ایریا ہیں، ڈسٹرکٹ ہیں. اس میں اس وقت ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آپ کو ویل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور 50-60 سال میں یہ ایسا ایک مشکل ایکسپیرینس گزرا ہے سب کے لیے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے ہمارے اس علاقے کے لیے. آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور خاص کر اس کے بعد 18th امینڈمنٹ جب آئی ہے تو پھر 6 سال سے صوبے سے کچھ نہیں ملا. اور یہ 60 سال میں آپ دیکھیں کہ ہم نے آپ کو کیا دیا ہے. اور ہمارے لوگوں نے پڑھوں نے اس چیز کا انتظار کیا کہ ٹھیک ہے کراچی سے پشاور تک ہماری گیس، کیونکہ اس وقت سندھ میں 78% گیس جو ہے وہ سندھ پروڈیوس کر رہا ہے، اور اس میں سے کوئی 30% گیس صرف گھوٹ کی ڈسٹرکٹ میں سے ہے. اور ہمارے گھوٹ کی ڈسٹرکٹ کے لیے تو وہی ہے اسپیکر صاحب کہ جیسے لاہور میں کوئی پنکھا بنتا ہو اور لاہور کے لیے بین کر دیا جائے اور باقی سب اس کو لے سکتے ہیں. تو ہمارے گھوٹ کی ڈسٹرکٹ میں آپ کی یہ پالیسی ہے پورے ہمارے علاقے سندھ بلوچستان کے لیے کہ ہم لوگ وہ گیس نہیں لے سکتے. جبکہ جب پرویز مشرف صاحب نے وہاں وزٹ کیا ایز اے پریزیڈنٹ اور یہ بگٹی صاحب کا مسئلہ تھا تو ان کو خدشہ تھا کہ سندھ میں سے بھی کوئی پرابلمز نہ ہو، تو وہاں پہ ہمارے سابق کور کمانڈر تھے جنرل جنجوا، ان کو جتنی میں نے میٹنگز میں بات کی انہوں نے کہا کہ 100% مہر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن سارا ٹیکس آپ فیڈرل گورنمنٹ لے جاتے ہیں اور آپ واپسی میں اس علاقے کو کچھ نہیں دے رہے. اس لیے ہماری کمپنیز کے لیے بڑے پرابلم آ رہے ہیں. اس وقت 5 بڑے گیس فیلڈز ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ گھوٹ کی میں، 5 بڑے گیس فیلڈز ہیں. لیکن وہاں اگر یہ آپ کی پالیسیز بہتر ہوتی تو 200 کے بجائے اس وقت ہم لوگ چاہ رہے ہوتے کہ 400 ویلز ہوں اور یہ ایران کے پائپ لائن وغیرہ کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن بدقسمتی سے وہاں اس علاقے کا کوئی حق نہیں نظر آ رہا. دوسرا کہ ہم لوگ جو ایم این ایز کو اگر 2 کروڑ روپے سال میں مل رہے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ، تو 2 کروڑ 5 سال میں 10 کروڑ، تو 10 کلومیٹر روڈ ہم بناتے ہیں. تو اگر کوئی وہاں ویل بدقسمتی سے، خوش قسمتی میں نہیں کہوں گا اس لیے کیونکہ یہ گیس ویلز جو ہیں رحمت کے بجائے ہمارے علاقے میں ایک زحمت بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی نکلتا ہے تو آپ ہیوی رگز لے کے جاتے ہیں وہاں پہ تو ایک ہی دن میں وہ سارا روڈ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس آپ نے ایسا میکینزم نہیں بنایا اس لوکل علاقے کے لیے کہ آپ روڈ ریپیئر کے لیے اس کو پیسے دیں. ابھی آپ یہ سوچیں کہ 3 ویلز میں سے 1 ہٹ ہوتا ہے اور ہمارے پاس اس وقت بھی more than 200 ویلز ہیں اس وقت گیس کے. تو ہمارے علاقے کے روڈز کا کیا حال ہوگا؟ اور ہمارے علاقے میں جو ہم فارم ٹو مارکیٹ روڈ بنا رہے ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کو بہتر کرنے کے لیے بنا رہے ہیں.
کہ ہمارے بچے کسی اچھے تعلیم ادارے میں جائیں یا کوئی ہاسپٹلس کی کوئی مشکل وقت آئے تو اپنا روڈ استعمال کریں. کوئی ہیوی رگز کے لیے تو ہمارے فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں نہیں. لیکن اس وقت جو ہے آپ کے وہاں پہ کوئی بھی باوجود ہماری بڑی کوشش کے کوئی اس کے لیے روڈ مینٹیننس فنڈ مقرر نہیں کیا گیا, اور مجبوراً ابھی یہ پوزیشن آ رہی ہے کہ آپ کے ہیوی رگز کو لوگ کراس کرنے نہیں دے رہے, روڈ سے روک رہے ہیں. اگر روڈ میں آپ کو جو ہے نہیں الاؤ کریں گے لوگ تو آپ کہاں سے, اوپر سے تو نہیں لائیں گے ہیوی رگز. تو کائنڈلی اس میں کافی ایسی ہمارے ڈسٹرکٹ کا مسٹر اسپیکر سر جو ہے جن جن علاقوں میں گیس جیسے سعودی, قطر, ابوظہبی, ان کے ملکوں کے حالات تبدیل ہوئے ہیں تو ان لوگوں کے حالات بھی تبدیل ہو گئے. ہم بھی غریب نہیں ہیں لیکن ہمیں زبردستی غریب بنایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ وہ زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ آج مجبور ہیں ہم اس فلور پہ آ کے بات کرنے کے لیے, کیونکہ یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں اور اس پالیسیز کے تھرو جو ہے ہم اپنے علاقوں میں وہ چیزیں لائیں جو لوکل لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. ہمارے پاس 1/3 ڈیزرٹ ہے اور اس میں ہم لوگوں, آپ میٹرو بس اور دوسری چیزیں چھوڑیں, ہمارے پاس تو پانی کا صدیوں پرانا وہ نظام چل رہا ہے کہ جو جانور اور انسان اکٹھے برسات کا پانی پی رہے ہیں. تو اس پہ میں نے کئی دفعہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مہربانی کریں اور آ کے ہمارے علاقے کو وزٹ کریں, یا کوئی نیشنل اسمبلی کا کوئی ایلیگیشن آئے, کیوں آپ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ اگلے سالوں میں لوگ آپ کو ویلز نہ دیں اور یہ پرابلمز بڑھیں. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ گھوٹکی ڈسٹرکٹ بھی ایک پاکستان کا حصہ ہے اور اس کے اوپر پوری ایک توجہ دی جائے اور اس کے لیے کوئی ایک اسپیشل کوئی ایسا پیکیج اناؤنس کیا جائے. دوسرا, پرائم منسٹر شوکت عزیز کے زمانے میں انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں ایک فیصلہ کیا, جب انہوں نے یہی بات ہم نے ان کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے علاقے کے ساتھ, تو انہوں نے جنرلی پنجاب, سندھ, فرنٹیئر جو بھی علاقے ہیں سارے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ 5 کلومیٹر میں جو بھی گیس فیلڈز ہیں جہاں گیس نکل رہی ہے ان کو فری گیس دی جائے گی. لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے, اب میں پیٹرولیم کمیٹی کے خود ممبر ہوں, ہم نے بلا کے پوچھا تو بولا کہ کیبنٹ ڈیسیجن ہوا تھا لیکن کمپنیز یہ نہیں مان رہی. اسپیکر سر, میں اگر یہ بات آپ کو کہوں کہ لوکلز نہیں مانتے ویل کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جہاں پہ ہم نے تو قربانی دی ہے وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بالکل پہلے ان کو موقع ملنا چاہیے. 10 سال, 20 سال, 30, 40, 50 اتنا بڑا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہمارا نمبر نہیں آیا. دوسرا, فرٹیلائزر یونٹس میں 2 ہمارے پاس فرٹیلائزر یونٹ ہیں, اینگرو اور FFC. تقریباً ہمارے گھوٹکی ڈسٹرکٹ کی چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے, اس میں تو 20 دن میں آپ کی فرٹیلائزر ہمارے ڈسٹرکٹ کی پوری ہو جاتی ہے. لیکن 1 لاکھ بیگ سے زیادہ ڈیلی ویجز پہ آپ کی فرٹیلائزر پروڈیوس کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے. اور آپ سمجھیں کہ 1 لاکھ کی ٹریولنگ جو ہے ہمارے روڈز پہ ہے ڈسٹرکٹ کے, لیکن کوئی روڈ مینٹیننس فنڈ نہیں ہے اور کوئی اس کا جیسے شوگر مل کا شوگر سیس ہوتا ہے, کوئی اس کے اوپر کوئی میکینزم نہیں بنایا گیا کہ جو ہے اتنی بڑی لاکھ بیگ کا پر ڈے چلنا. تو ہمارے تو فارم ٹو مارکیٹ روڈ اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہم تو ایک جو ہے بڑی تکلیف میں آ گئے ہیں. اور 18th امینڈمنٹ کا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں تو ہمارے لیے ایک اور پرابلم آ گئی ہے. اگر ہم صوبے کو بول رہے ہیں کہ بھئی ہمارے رائلٹی جو ہے تقریباً 10-15 بلین گھوٹکی ڈسٹرکٹ کی رائلٹی ہے, ایک تحصیل صادق آباد تحصیل جتنا پورا ڈسٹرکٹ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ملے. اگر یہاں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے اب صوبے کو چلے گئے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے گیس پروڈیوسنگ ایریاز ہیں پورے پاکستان میں ان کی آپ ایک جوائنٹ میٹنگ بلائیں اور کوئی پالیسی ایسی بنائیں کہ یہ آگے جا کے یہ پرابلمز نہ ہوں. نہیں تو یہ بلوچستان پہ جو آپ لا اینڈ آرڈر پہ خرچ کر رہے ہیں, اگلی بار آپ کو جتنے ڈسٹرکٹ ایسے ہیں کہ جہاں یہ گیس اور آئل نکل رہی ہے یہ پرابلم سارے پورے سندھ میں پورے پاکستان میں آئے گا, کیونکہ وہاں کے لوگ جو ساری زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اپنے باپ دادا کی زمینیں انہوں نے دی ہیں, اس کی زمین میں ویل ہے اور اس گاؤں کو گیس نہیں ہے جس پہ 10 لاکھ بھی خرچہ نہیں آتا اور وہ گیس جو ہے کراچی سے پشاور تک ہے. تو آپ سمجھیں کہ ان لوگوں کے حالات کیا ہوں گے اور ان کی ذہنیت کیا ہوگی, اور ان کو کون سا ایسا MP ہے کہ جو یہ کہے اپنے علاقے میں جا کے جلسے میں کہ جی میں اس علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ نہیں چاہتا. گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے, یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں. تو مہربانی کر کے اس میں آپ جو ہے کوئی ایسی
جوائنٹلی میٹنگ ارینج کریں. میں تو پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ خود کریں. کافی ایشوز پہ وہ آل پارٹی کانفرنس کر رہے ہیں, تو جتنے بھی یہ ایک ہمارے لیے, کیونکہ آپ نے کافی ایسے پروجیکٹس, ایسی چیزیں کی ہیں کہ جو پہلے نہیں ہوئی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بار اس چیز کو ضرور موقع دیں, کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے برننگ ایشو بنا ہوا ہے, اور ہمارے پاس کوئی, ٹھیک ہے جتنی کوشش کی ریزسٹنس کر سکتے تھے ہم نے کی ہے. اب ہم مجبور ہیں, میں ہاؤس کے فلور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر کوئی ایسا پرابلم آیا تو ہماری ایک مجبوری ہے. اس کے تحت جابز کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ باب الاسلام ہم سندھ والے ہیں اور امام پیش باہر سے آ رہے ہیں, کہ اتنی کمپنیز کے باوجود جو ہے ہمارے پاس جو ہے کوئی وہاں کے لوکل لوگوں کی کوٹا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک ہی اب ہمارے ہاں ڈہر کی شہر ہے جس میں 60% اینگرو فرٹیلائزر اور ماڑی گیس ہے, 60%, 40% شہر میں مختلف سیٹلرز, مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو وہاں ایک طرف تو ہمارے ماڑی گیس کہاں سے پیسہ لا رہا ہے, کہاں سے یہ وسائل لا رہا ہے, ہمارے ہی وسائل ہیں. وہ ایک عالیشان یورپین زندگی گزار رہے ہیں, دیوار کے اندر 6 فٹ کی دیوار ہے. باہر کے جو اصل مالک لوگ ہیں وہ جو ہے ان کی یہ پوزیشن ہے کہ ان کے گلیوں میں جو ہے, مجھے عید کے دن میسج آیا کہ ہمارے پاس عید پڑھنے کی جگہ نہیں, عیدگاہ میں پانی بھرا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں ہمارے شہروں کو, اور شہر کتنے ہیں کہ ایک پنجاب کے چھوٹے گاؤں جتنے 40,000 50,000 کی پاپولیشن ہے, کہ بہت بڑے شہر نہیں ہے کہ جس پہ بہت زیادہ خرچہ, کوئی ڈرینیج سسٹم کچھ بھی نہیں ہے شہروں کے لیے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے, یہ آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ ڈسٹرکٹ گوٹ کی جتنا امیر ڈسٹرکٹ جو بلین آف ڈالرز دے رہا ہے پاکستان گورنمنٹ کو, اس کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اسٹیڈیم اور پارک ہی نہیں ہے. تو اتنی پسماندگی یہ ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہے جس کا آخر تنگ آئے بجنگ آئے, اور ہمارے لیے دن بدن یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں وہاں کے لوگوں کو فیس کرنے کے لیے. دوسرا میں ریکویسٹ کروں گا رینی کینال کے اوپر, کہ رینی کینال 40 بلین سے, آپ نے ہمیشہ ہم بجٹ میں سنتے ہیں کہ رینی کینال سندھ کو دیا, تو رینی کینال کے لیے ایک 40 ارب کا پروجیکٹ ہے. اس میں سے آپ یہ بتائیں کہ 2 سال میں 70% کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس میں سے کتنے ایکڑ زمین آباد ہوئی ہے؟ 1 ایکڑ بھی نہیں. اس وقت تک جو ہے 40 ارب جس کینال پہ آپ خرچ کر چکے ہیں. محترمہ نفیسہ شاہ اس زمانے میں ڈسٹرکٹ ناظم تھی, ہمیں بلایا گیا, ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا ایریگیشن کا بہترین سسٹم ہے, گڈو براج, سکر براج, کوٹری براج, ہمیں کسی فلڈ کینال کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے ڈیفنس کینال کے حساب سے یہ بنایا گیا, ہمارے سندھ کے نام پہ بنایا گیا. لیکن یہ 40 ارب روپے کا کینال جس میں ابھی تک 1 ایکڑ آباد نہیں ہوا, بلکہ ہمارے لیے تو یہ پرابلم ہے کہ وہاں اگر ڈیزرٹ میں پینے کے پانی کی ضرورت ہے, ایک سسٹم بنا ہوا ہے تو وہ بھی نہیں ہے اس میں. تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے اس پہ یہ سیریس کر کے ان چیزوں کو لیں. اور سندھ میں 78% آپ یہ سوچیں کہ ایک سوئی کا مسئلہ ہے, سوئی تو 13-14 میرے خیال 13 یا 70% گیس دے رہے ہیں, لیکن اگر 78% میں یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر جو ہے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور پھر یہ جو آپ بلینز آف روپیز جیسے بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کے خرچ کر رہے ہیں, اس کے بجائے ہماری ویلفیئر پہ خرچ کریں. اور میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اس پہ سیریسلی اس کو سیریس کر کے لیں. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. مہربانی. یہ میں میسج آپ کا کنوے کروں گا جی منسٹر آف پیٹرولیم کو بھی ہے انشاءاللہ.